اسلام آباد جہاں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ تو اپنی گرفتاری پیش کریں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ گرفتار کریں اور میرے خلاف ایلیگیشن جو ہیں ان کو ثابت کریں، لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہاں پر اپنے ذاتی گارڈ سے اس سے پہلے سپریم کورٹ کے اوپر بھی آپ کو معلوم ہے حملہ کیا گیا تھا۔ سو پی ایم ایل این کی جو پالیٹکس ہے وہ ہے ہی حملوں کی۔ پہلے ماضی میں انہوں نے مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، آج نیب کی جو پارٹی تھی اس کے اوپر حملہ کیا گیا۔ نیب کی جو کارروائی ہے وہ قانون کے مطابق تھی، وہ وارنٹ لے کے گئے تھے، اور جو اب تک نیب نے اپنی پوزیشن واضح کی ہے اور آج صبح عدالت میں بھی جو انہوں نے پوزیشن واضح کی ہے اس کے بالکل مطابق ان کا جو اقدام تھا وہ قانونی تھا۔ اور حمزہ شہباز ایک ایم پی اے بھی ہیں، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ نیب سے تعاون کرتے ہیں، لیکن اس کے بجائے تعاون کرنے کے انہوں نے نیب کے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان کی انویسٹیگیشن کو روکا گیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی کی بات ہے، غیر قانونی عمل ہے اور سرکار میں مداخلت کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو نیب خود سوچے گا کہ انہوں نے ان کے اوپر کیا کارروائی کرنی ہے۔ لیکن جو صبح آپ کی عدالت میں جو پیش ہوئے ہیں واقعات وہ بڑے واضح ہیں، اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ کس طرح سے جو دو لوگ تھے قیوم، ایک کا نام مجھے جو پتہ چلا ہے وہ فضل داد عباسی ہے اور ایک کا نام قاسم قیوم ہے، علی ٹاورز میں اور صادق پلازا لاہور میں یہ لوگ جو ہیں یہ منی ایکسچینج کا کام کرتے ہیں۔ اب تک تو نیب نے عدالت میں تفصیلات پیش کی ہیں اور اس کے مطابق تو یہ ہے کہ 85 ارب روپے سے زیادہ کے اثاثے شہباز شریف اور ان کی فیملی کے ہیں یو کے، اور یہ جو فضل داد اور قیوم ہیں علی ٹاورز اور جو صادق پلازا میں منی ایکسچینج کا کام کرتے ہیں ان کے ذریعے یہ پیسے ٹرانسفر کیے گئے، اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ لنچ پن تھے اس سارے کارروائی کے، ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ یہی ہے کہ تقریباً 85 ارب روپے سے 100 ارب روپے کے درمیان وہ پیسہ ہے انہوں نے پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیجا، اور وہ پیسہ جو ہے اس سے پھر شہباز شریف فیملی نے اپنے ایسٹس خریدے۔ دیکھیے یہ پیسہ کوئی عمران خان کا کسی کا ذاتی پیسہ نہیں ہے، یہ پیسہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ۔ پچھلے اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے 1947 سے لے کے 2008 تک جو پاکستان کا کل قرضہ تھا وہ 37 ارب ڈالرز تھا، فورن قرضہ۔ اس 37 ارب ڈالر سے ہم نے اسلام آباد کا شہر بنایا، ہم نے کا شہر بنایا، ہم نے منگلا ڈیم بنایا، تربیلا بنایا، ہم نے اپنی نیول بیسز بنا لی، ہم نے اپنی آرمی کو اکوپ کر لیا، ہم نے موٹر وے بنا لی۔ یہ پہلا جو 37 ارب ڈالر جو 2008 تک ہم نے لیا تھا یہ اس سے ہم نے کیا۔ 2008 سے 2013 تک یہ جو پیسہ ہے یہ ڈبل ہو کے 37 ارب ڈالر سے ہمارا قرضہ بڑھ کے 67 ارب ڈالر پہ چلا گیا، اور 2013 سے 2018 تک اب یہ 97 ارب ڈالر کے اوپر کھڑا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے پاکستان کا قرضہ 10 سالوں میں 3 دگنے سے بھی زیادہ کر دیا، 3 گنا کر دیا، تو آپ نے اس سے کیا آپ نے کیا پروجیکٹس لگائے، کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ بجلی ہم نے بنا لی، تو کیا بلین ڈالر اب میگا واٹ بجلی پڑ رہی تھی؟ سو ٹوٹل اس وقت جو پاکستان میں جو معاشی مشکلات ہیں اس کی ذمہ داری 2 شخصیات کے اوپر عائد ہوتی ہے، ایک کا نام ہے آصف زرداری، دوسرے کا نام ہے نواز شریف۔ دونوں اپنے کرائے جو ہیں اپنے کیے گیا جو معاملہ ہے وہ بھگتیں گے۔ یہ جو باقی سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں، حمزہ شہباز ہوں یا مریم نواز ہوں، بلاول بھٹو ہوں، یہ سارے ان دونوں لوگوں کے فرنٹ مین ہیں، کیونکہ یہ بچوں کے نام کے اوپر اپنی پراپرٹیز رکھتے ہیں، اپنی پراپرٹیز یہاں پہ حکومت کی، یہاں سے پیسے اٹھائے باہر بھیجے، اور آپ یہ کہتے ہو کہ شرم نہیں آتی کہ ہمارے بچوں کے اوپر پاکستانی لاز اپلائی نہیں ہوتے۔
तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो कार्रवाई थी नैब की वो एक कानूनी कार्रवाई थी और उसको जिस तरीके से हैंडल किया गया उसको बिल्कुल जो है मैं समझता हूँ कि एक समझा जाता है कि इसको कानून का मजाक उड़ाया गया है। और ये जो एहतसाब का अमल है ये ना तो बिलावल साहब की धमकियों से रुकने वाला है ना ही हमजा शहबाज शरीफ साहब की धमकियों से रुकने वाला है। इसको एक मंतकी इंजाम तक पहुँचना है और पाकिस्तान के लोगों का इंटरेस्ट है कि ये जो है मंतकी इंजाम तक पहुँचे। ये कोई तमाशा नहीं है कि हर 5 साल बाद एक ख़ानदान आ जाए और उसके बाद अपने ही ख़ानदान जो है इन सब लोगों से आप पूछें ये जो इस वक्त अबू बचाओ मूवमेंट चला रहे हैं कि ये इन्होंने इनके बच्चों ने ज़िंदगी में 1 रुपया कमाई नहीं की। कभी ये हेलीकॉप्टर से जहाज़ के बगैर सफ़र नहीं करते, चार्टर्ड जहाज़ इनके बुक होते हैं, कोई 5-5 मरले की इन सब की गाड़ियाँ हैं और स्क्वाड होते हैं 20-20। आप लोगों ने ज़िंदगी में आपने कमाई नहीं की, कोई आपका आगा पीछा नहीं है, कोई आपकी बिजनेस नहीं है, आप लोग इस तरह रहे हैं कि इस तरह से जो अरब प्रिंस हैं वो भी इस तरह से नहीं रहते होंगे, तो आपके पैसे आपके पास कहाँ से आए? जब आप इनसे पूछें कि पैसे कहाँ से आए उस वक्त जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाती है, उस वक्त सारा निज़ाम ख़तरे में पड़ जाता है। तो ना इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई ख़तरा है, ना पाकिस्तान में मईशत को कोई ख़तरा है, ना ही फजलुर रहमान साहब को मैं बता दूँ ना ही पाकिस्तान में इस्लाम को कोई ख़तरा है। सिर्फ चोरों डाकुओं को ख़तरा है। उनको अपनी इस वक्त रात को डरावने ख्वाब आ रहे हैं, उनकी रातों की नींदें हराम हुई हुई हैं और जो वक्त गुजरेगा आप देखेंगे कि ये जो रात को मैंने पहले भी मशवरा दिया था इस्कोल पी के सोया करें कुछ बेहतरी होएगी, लेकिन अब वो इस्कोल से भी बात आगे चली गई है, एंटीबायोटिक्स पे चली गई है। तो इनको रात को स्कूल नहीं आना। बाकी इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की होगी, उससे पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिलावल और उनके वालिद ने कल आपकी हुकूमत तहरीक चलाने का ऐलान किया, तो क्या मुस्तकबिल रखते हैं इस तहरीक का? इस तहरीक का वही मुस्तकबिल है जो पीपल्स पार्टी का इलेक्शनों में हुआ है, कोई मुस्तकबिल नहीं।